بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کا اصل نام صدارت تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ مذہب کی جمع ہے مذاہب۔ بدھ مت یعنی بدھ مت ایک مذہب ہے۔ صدارت کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمال ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ صدارت جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے۔ وہ بے کل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں معرہ ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصے انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار نے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ہیں صاحب بصیرت کے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ تو بچوں پھر ہم دوبارہ اس کو ایک بار پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے چند نشان لگائے ہیں مشکل الفاظ پر، تو یہ مشکل الفاظ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گی۔ بیٹا گوتم بدھ کا اصل نام صدارت تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ صدارت کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ صدارت جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ قبل مسیح ہوا بیٹا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان سے پہلے جو وقت گزرا ہے اس کو قبل مسیح کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔
پرتعیش ہو گیا، عیش و عشرت سے بھرپور، جہاں کوئی کمی کسی چیز کی نہ ہو، ہر انتظام ہو، عیش و آرام ہو۔ تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے۔ خوگر یعنی عادی ہونا، وہ انہیں یہ پسند نہ ہوا، انہوں نے اس ماحول کی کوئی عادت نہیں ڈالی۔ وہ بے کل یعنی بے قرار رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ اہل ثروت ہوئے جو دولت مند ہوں، یعنی کہ دولت مند بھی مایوس رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں یعنی عارضی خوشیوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، معمر ہوا اور دائمی مسرت کی حامل ہو، یعنی یہ رہنی چاہیے، دائمی ہوا مکمل رہنا، یعنی مکمل یہ خوشی حاصل ہونی چاہیے۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے، نومولود یعنی جو نیا بچہ پیدا ہوا ہو، بالکل چھوٹا سا ننھا منا بچہ، اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا، یعنی انہوں نے چھوڑ دیا سب دنیا کی جو آسائشیں تھی، جو کچھ بھی تھا دنیا کا آرام، عیش عشرت، سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا مطلب سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ سنیاسی ہو گیا جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، جو دنیا کو چھوڑ کے الگ ہی دنیا بسائے اپنی، وہ دنیا کی عیش و عشرت سے کچھ مطلب ہی نہ رکھتا ہو۔ سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ اذیت ہو گیا یعنی اپنے آپ کو تکلیف دینا، وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہے۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، یعنی جسم جو ہے اس کو اگر ہم دیں گے، تکلیف دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ابہام پیدا ہوگا۔ ابہام یعنی صاف صاف بیان نہ کرنا، کچھ بیان نہ کر پائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے۔ ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ ریاضت یعنی محنت، یہ محنت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک یعنی لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ پھر وہ خوراک کھانے لگے اور فاقہ کشی کو ختم کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت یعنی تنہائی میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر کیا کیا، استغراق یعنی کسی خیال میں ڈوب جانا۔ جب وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، تو وہ کسی خیال میں ڈوب جاتے تھے۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، عظیم الجثہ ہو گیا بڑا اچھا قداور درخت، اس کے نیچے بیٹھے تھے، انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ہے صاحب بصیرت،
یعنی وہ صاحب بصیرت بن گئے۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ تو بچوں، کچھ میں نے چند الفاظ ہیں جو اس میں مشکل الفاظ، وہ میں نے لکھ کے بھی رکھے ہیں، آپ دیکھیں گے خود بھی اور کاپی پہ لکھیں گے۔ بچوں، لفظ قبل مسیح۔ قبل مسیح میں نے کہا آپ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ جو ہے اسے قبل مسیح کہتے ہیں۔ پرتعیش، پرتعیش ہوا عیش و عشرت سے بھرپور، خوگر، عادی، بے کل یعنی بے قرار، اہل ثروت، اہل ثروت ہو گیا دولت مند، نو مولود نیا پیدا ہوا بچہ، سنیاسی جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، اذیت، تکلیف، ابہام صاف صاف بیان کرنا، خلوت تنہائی، اکیلا پن، استغراق کسی خیال میں ڈوب جانا، منکشف ظاہر ہونا، ریاضت محنت۔ تو بچوں، یہ آدھا پڑھا، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم پھر اس کا اگلا حصہ جو ہے سبق کا وہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے شکریہ۔